روزے کیوں فرض کیے گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے فوراً بعد جو تیسرا بادشاہ اس دنیا پہ آیا، اس کے دور میں قحط سالی ہوئی تو اس بادشاہ نے اعلان کیا جن علاقوں میں قحط سالی ہے دوسرے علاقے والے ایک وقت کا کھانا کھائیں اور دوسرے وقت کا کھانا وہ نہ کھائیں، وہ ان علاقوں میں بھیجیں جن علاقوں میں قحط سالی ہے تاکہ وہ بھی کھانے کو کھا لیں۔ تو اس بات کو دوسروں نے بڑے اچھے طریقے سے عمل کیا، اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی۔ اللہ نے اس وقت کے نبی پر وحی کی، کہا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ مجھے بڑا پسند ہے، اب میں تم پر روزوں کو فرض کر رہا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، آدم علیہ السلام کے دور کے فوراً بعد روزے فرض کر دیے گئے۔ آج بھی عیسائی روزے رکھ رہے ہیں اور 17 تاریخ کو ان کی عید ہے، تو ان کے روزوں کا طریقہ کار شروع سے جو چلا آ رہا ہے وہی ہے کہ وہ ایک وقت کھانا کھاتے ہیں 24 گھنٹوں میں، وہی سحری ہے وہی افطاری ہے۔ شروع اسلام میں بھی ایسا ہی تھا کہ جو سحری ہم کر رہے ہیں وہی افطاری ہے، یعنی ایک وقت کھانا کھاتے تھے 24 گھنٹوں میں سے مغرب کے بعد، اور وہی سحری ہوتی وہی افطاری ہوتی۔ لیکن ہوا یوں کہ ایک صحابی رسول تھے، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، گھر میں تشریف لائے، انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ افطاری کا وقت قریب ہے، کچھ کھانے کے لیے لے کے آؤ۔ جب وہ کھانے کے لیے لے کے آئی تو ان کے شوہر سو چکے تھے، انہوں نے بیدار نہ کیا کہ تھکے ہوئے ہیں، سحری اور افطاری کا وقت گزر گیا۔ بعد میں اٹھے تو کہا تو انہوں نے مجھے جگایا نہیں، کہا آپ آرام فرما رہے تھے اس لیے میں نے آپ کو نہیں جگایا۔ اب انہوں نے 8 پہرا روزہ رکھ لیا، ایک 24 گھنٹے پہلے گزرے تھے، پھر اگلے دن بھی روزہ رکھ لیا، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ جب دوپہر کا وقت ہوا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ظہر کی نماز کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو اللہ کے رسول نے دیکھا یہ بڑے نڈال ہیں، پریشان ہیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا گیران گزرا، اب پریشان ہوئے، تو اللہ رب العزت کو حضور کی پریشانی برداشت نہیں ہے۔ اب ایک ان سے یہ معاملہ ہوا، جب یہ معاملہ ہوا نا ایک، تو پوری امت کے لیے آسانی ہو گئی۔ پہلے ہمارے ہاں بھی ایسا ہی تھا، لیکن ایک صحابی رسول کے معاملے کی وجہ سے ساری امت پر آسانی ہوگی اور وہی اتری۔ اللہ رب العزت نے کہا اے محبوب یہ صحابی رسول جنہوں نے ایسا کر لیا ہے، اب اس کے بعد وہی یہ ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ اب ساری رات کھاؤ جب تک سفید داغا کالے داغے سے واضح نہ ہو جائے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کی سیاہی صبح کی سفیدی میں نہ بدل جائے، اتنی دیر تک کھاؤ۔ اب ساری رات کھانے پینے کی اجازت مل گئی۔ اب ہمارے لیے سحری علیحدہ ہے، افطاری علیحدہ ہے، اور سحری کی برکات وہ علیحدہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس بندے پر اپنی رحمتوں کا نزول بھیجتے ہیں جو سحری کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے سحری میں برکت ہے، اور افطاری کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ افطاری کے وقت جو بھی دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔